السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ہماری ہدایت کا سامان پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں اور لا تعداد اور لا محدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت اور افضلیت۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1167 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 چیزوں کے ذریعے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ نمبر 2، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، یعنی رب تعالی جل شانہ دشمنوں کے دل میں میرا رعب اور خوف پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، مال غنیمت میرے لیے حلال بنا دیا گیا، جبکہ پچھلی امتوں میں مال غنیمت کو آگ آ کر جلا دیتی تھی۔ نمبر 4، ساری زمین کو میرے لیے مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا گیا، جبکہ پچھلی امتوں میں عبادت صرف مخصوص جگہوں میں ادا ہو سکتی تھی، اور ساری زمین کی مٹی کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا، یعنی تیمم کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے کیا شان عطا فرمائی ہے خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں اور ایسی ایسی خصوصیات اور صفات عطا فرمائیں کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی فضیلت عطا فرمائی، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی اور اس میں 80 صفیں نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے آخر میں دنیا میں آئے ہو، لیکن جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے۔ آپ کی بلندی شان کو اگر دیکھنا ہے تو کوئی نبی بھی ایسا نہیں جس کو آسمانوں پر رب تعالی جل شانہ نے اپنے پاس بلایا ہو، سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا، رب تعالی جل شانہ نے اپنے پاس بلایا۔ ایسے محترم اور معزز نبی کی اگر ہم پیروی کریں گے تو انشاءاللہ رب تعالی جل شانہ کے ہاں ہم بھی قابل قدر بن جائیں گے، ہماری قدر و منزلت بھی بڑھ جائے گی۔ اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یہ موضوع بہت طویل ہے اور اس کے اوپر احادیث کا اور بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ مختصراً اتنا کہتا ہوں کہ سردار الانبیاء اور اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہماری نجات ہے، ہماری کامیابی ہے اور ہماری درجہ اور مقام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو چھوڑنا ہمارے لیے بربادی، ذلت اور نقصان کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آج اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم کیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی پر آ جائیں۔ ہر حال میں، ہر وقت میں، تکلیف ہو چاہے خوشی ہو، رنج ہو چاہے تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو اپنی جان بنائیں، اپنی زندگی بنائیں۔ اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے تو
تو انشاءاللہ رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے کامیابی ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے تو خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ تم میری پیروی کرو، رب تعالیٰ جل شانہ تمہیں اپنا محبوب بنائیں گے اور تمہارے گناہوں اور لغزشوں کو معاف فرما دیں گے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف متوجہ کریں، پیروی کرنے کے لیے آمادہ اور تیار کریں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر انہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے لیے لوگوں کو تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔